دینا چاہیے۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ آپ ایسا کیجئے کہ کوئی ہونہار ذہین قسم کا نوجوان وہ مجھے دے دیں، میں اسے شاگرد بنا لوں اور میں اسے اپنا یہ جادو کا فن منتقل کر دوں۔ بادشاہ نے ایک باصلاحیت لڑکے کو اس کے لیے منتخب کیا اور اس سے کہا کہ تم روزانہ جادوگر کے پاس جاؤ گے اور جا کر اس سے جادو کا فن سیکھو گے۔ اس لڑکے نے جادوگر کے پاس جانا شروع کیا، لیکن ایک بار وہ رستے میں رکا، ایک جھونپڑی میں اس نے دیکھا ایک عیسائی راہب کو۔ اسے عیسائی راہب کی عبادت کا طریقہ بہت ہی اچھا لگا اور وہ اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اس سے پوچھا کہ آپ کون ہیں اور آپ یہ کیا کر رہے تھے؟ عیسائی راہب نے اسے دین مسیحیت کی، عیسائیت کی دعوت دی۔ اور نوٹ کیجئے کہ اس وقت عیسائیت ہی اصل میں اسلام تھا، اس معنی میں کہ ابھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو ولادت بھی نہیں ہوئی تھی۔ اور اسلام کیا ہوتا ہے؟ اسلام یہ ہوتا ہے کہ تمام نبیوں کو ماننا اور جو بھی آخری نبی ہیں ان کی تعلیمات پر ایمان لانا۔ تو جب تک عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی تھے ان کی تعلیمات پر ایمان لانا ہی اسلام تھا۔ اسلام کا مطلب یہ ہے کسی بھی نبی کا انکار نہ کیا جائے۔ ہاں، اب جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، اب اسلام یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ایمان لانا اور اس کے علاوہ تمام نبیوں پر ایمان رکھنا۔ کسی ایک نبی کا انکار بھی انسان کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ تو گویا اس وقت وہ راہب دین اسلام پر تھا، اس نے اس لڑکے کو گویا عیسائیت کی تعلیم دی، گویا مسلمان بنا لیا۔ اور وہ لڑکا روزانہ اب جادوگر کے پاس جانے کے بجائے وہ راہب کے پاس چلا جاتا اور اس سے عیسائیت کی بنیادی تعلیمات کو سیکھ رہا ہوتا۔ لیکن ابھی اس کے ذہن میں ایک سوال تھا کہ آیا جو یہ تعلیمات ہیں عیسائیت کی یہ حق ہیں کہ نہیں ہیں؟ ایک روز اسے عیسائیت کی تعلیمات کے مبنی برک ہونے کے جانچنے کا موقع مل گیا۔ ہوا یہ کہ وہ جب جا رہا تھا تو کیا دیکھتا ہے کہ راستے میں ایک بڑا قوی ہیکل جانور بیٹھا ہوا ہے اور لوگ اس کی ڈر کی وجہ سے کھڑے ہیں، راستہ پار نہیں کر سکتے، پریشان ہیں کہ یہ بڑا قوی الجثہ جانور یہاں بیٹھا ہوا ہے، کیا کرے؟ لڑکے نے سوچا کہ آج موقع ہے میں یہ جان لوں کہ جو تعلیمات ہیں راہب کی آیا وہ مبنی برحق ہیں کہ نہیں ہیں۔ اس نے ایک پتھر اٹھایا اور کہا کہ اگر واقعی راہب کی تعلیمات ٹھیک ہے، اصل اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، تو میں اللہ کا نام لے کر یہ پتھر اس جانور کو مارتا ہوں، یہ پتھر اس جانور کا کام تمام کر دے گا۔ اس نے اللہ کا نام لے کر جانور کو پتھر مارا اور وہ جانور ہلاک ہو گیا اور لوگ بہت خوش ہوئے، ان کی ایک مصیبت ٹل گئی۔ لیکن اس لڑکے کے ذریعے سے یہ جو کرامت ظاہر ہوئی اس کا ذکر دور دور تک پھیل گیا۔ بادشاہ کے دربار میں ایک وزیر تھا جو نابینا تھا بہت دانا، عقل مند، اور بادشاہ نے مختلف امور میں مشاورت کے لیے اسے اپنے پاس سے خاص مقام دے رکھا تھا۔ جب اسے معلوم ہوا لڑکے کی اس کرامت کے بارے میں تو وہ آیا لڑکے کے پاس اور کہا کہ میں نے یہ سنا ہے، تو کیا تم میری بینائی کسی طرح سے بحال کر سکتے ہو؟ لڑکے نے کہا کہ میں دعا کروں گا، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے۔ کہا کیا شرط ہے؟ شرک چھوڑ دو اور توحید کے راستے پر آ جاؤ، اللہ تعالیٰ کو رب مان لو، میں دعا کرتا ہوں۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ تھا دانا انسان اور توحید کا عقیدہ، توحید کی بات اس کو سمجھ میں آ گئی کہ یہی بات زیادہ مبنی برحق ہے۔ لڑکے نے دعا کی اور اس دعا کے نتیجے میں اس وزیر کی بینائی بحال ہو گئی۔ اگلے دن جب وزیر بادشاہ کے پاس گیا اور اس کی بینائی بحال ہو چکی تھی، اس کی بینائی اب سلامت تھی، تو بادشاہ بڑا حیران ہوا۔ بادشاہ نے کہا کہ تمہاری بینائی کیسے لوٹ آئی؟ تو وزیر نے جواب دیا کہ یہ پورا واقعہ ہے۔ اس پر بادشاہ نے کہا کہ تم اب رب کس کو مانتے ہو؟ کہا کہ میں رب اللہ کو مانتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا تم مجھے رب نہیں مانتے؟ کہا کہ نہیں، تم رب نہیں ہو، رب اللہ ہے۔ بادشاہ نے اس پر شدید تشدد کیا اور لڑکے کو بھی بلوا لیا۔ اب لڑکے سے بادشاہ نے پوری بات سنی
لڑکے نے بھی دین حق کی بادشاہ کو دعوت دی اور بتایا کہ میرا اصل اب رب اللہ ہے، میں آپ کو نہیں مانتا۔ بادشاہ نے لڑکے نے تشدد کیا۔ تشدد کے نتیجے میں لڑکے نے راہب کا پتہ بتا دیا، راہب کو بلوایا گیا اور بادشاہ نے راہب کو شہید کر دیا۔ اب اس کے بعد بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ اس لڑکے کو بھی شہید کر دیا جائے، لہذا اس نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ اس کو اس طرح مارو کہ یہ لوگوں کے لیے عبرت بن جائے، جاؤ اور اونچے پہاڑ سے جا کے اس کو سب کے سامنے نیچے گراؤ۔ سپاہی لے گئے، پہاڑ پر جب چڑھے لڑکے نے دعا کی، عجیب اللہ کی قدرت ظاہر ہوئی کہ جو سپاہی لے کر گئے تھے وہی پہاڑ سے نیچے گرے اور لڑکا سلامت واپس آ گیا۔ پھر بادشاہ نے کچھ اور سپاہیوں کے حوالے اسے کیا اور کہا کہ اس کو لے جاؤ اور جا کر اس کو سمندر کے بیچوں بیچ ڈبو دو۔ ایک پانی کے چھوٹے سے جہاز میں سپاہی لے کر جا رہے تھے اور اس سے پہلے کہ لڑکے کو کچھ ہوتا، لڑکے نے ایسی دعا کی کہ جو لے کے جانے والے تھے وہ ڈوب گئے اور لڑکا بالکل باسلامت خشکی پر واپس آ گیا۔ اب بادشاہ بڑے پریشان ہوا کہ اس لڑکے کو میں نے شہید کرنے کی، ہلاک کرنے کی جو بھی کوششیں کی ہیں کامیاب نہیں ہو رہی۔ تو لڑکے نے کہا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کیسے میری جان لے سکتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا کیسے؟ اس نے کہا آپ پورے شہر کو جمع کریں اور سب کے سامنے مجھے ایک ستون کے ساتھ باندھیں اور ایک تیر میری گردن میں ماریں جس پہ لکھا ہوا ہو بے اسم رب حاضل غلام، یعنی اس لڑکے کے رب کے نام کے ساتھ، تو پھر میری جان آپ لے سکتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے۔ مجمع جمع کیا گیا، لڑکے کو لایا گیا، ایک ستون سے باندھا گیا اور تیر پر لکھا گیا بے اسم رب حاضل غلام۔ وہ تیر لڑکے کو مارا گیا اور لڑکا اس سے شہید ہو گیا۔ لیکن جیسے ہی وہ لڑکا شہید ہوا، چونکہ اس لڑکے کی کرامات کی خبر اب پورے علاقے میں پھیل چکی تھی، تو لوگوں نے بے اختیار کہا کہ آمنا بے رب حاضل غلام، ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ یہی لڑکے کا مقصود تھا کہ اس طریقے پر وہ لوگوں تک حق کا پیغام پہنچا دے اور لوگ ایمان لے آئیں۔ گویا اس زمانے کے اعتبار سے وہ جو مشرکین تھے اب وہ عیسائی ہو گئے۔ قریب ہی بادشاہ تھا یمن میں ایک یہودی بادشاہ ذو نواس، جو کہ عیسائیوں کا بدترین دشمن تھا۔ یہودیوں میں عیسائیوں میں آپس میں شدید کشمکش رہی ہے، کیونکہ یہودیوں نے ہی عیسائیوں کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ لٹکانے کی کوشش کی تھی، لہذا شدید آپس میں دشمنی تھی عیسائیوں کی اور یہودیوں کی۔ واقعے کی مزید تفصیل انشاءاللہ چھوٹی سی بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک محترم ناظرین، آج ہم سورہ بروج کی روشنی میں اصحاب الاخدود کا واقعہ پڑھ رہے ہیں۔ وقفے سے پہلے ہم نے یہ سمجھا کہ لڑکے کو تو مشرک بادشاہ شہید کرنے میں کامیاب ہوا، لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ شہر کی اکثریت وہ لڑکے کی کرامات سے متاثر ہوئی، اس کی قربانی سے متاثر ہوئی اور بستی کی اکثریت نے اسلام قبول کر لیا، عقیدت توحید اختیار کر لی۔ گویا اس زمانے کے اعتبار سے وہ جو مشرکین تھے اب وہ عیسائی ہو گئے۔ قریب ہی بادشاہ تھا یمن میں ایک یہودی بادشاہ ذو نواس، جو کہ عیسائیوں کا بدترین دشمن تھا۔ یہودیوں میں عیسائیوں میں آپس میں شدید کشمکش رہی ہے، کیونکہ یہودیوں نے ہی عیسائیوں کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ لٹکانے کی کوشش کی تھی، لہذا شدید آپس میں دشمنی تھی عیسائیوں کی اور یہودیوں کی۔ جیسے یہودی بادشاہ ذو نواس کو یہ اطلاع ملی کہ قریب نجران میں جو مشرکین تھے انہوں نے عیسائی مذہب قبول کر لیا ہے، اس نے ایک دم نجران پر حملہ کر دیا اور اس کے بعد اس نے مطالبہ کیا وہاں کی آبادی سے کہ تم عیسائیت کو چھوڑ دو۔ جب لوگوں نے کہا کہ ہم عیسائیت نہیں چھوڑیں گے تو اس بدبخت نے پھر بڑی بڑی خندقیں کھدوائیں، ان میں خوب ایندھن بھرا اور اس ایندھن کو دہکایا، اور دہکانے کے بعد اس نے ان نو مسلموں کو ان خندقوں میں ڈال کر جلا دیا، اور اس پورے منظر کو دیکھ کر کہکے لگاتا رہا، یہاں تک کہ ایک ایسا واقعہ بھی آیا ہے حدیث میں کہ ایک عورت آئی، اس کے ساتھ معصوم بچہ چمٹا ہوا تھا،
عورت بچے کی وجہ سے اس خندق میں جانے کے حوالے سے کچھ ہچکچاہٹ محسوس کر رہی تھی، معصوم بچے نے کہا کہ اماں تم حق پر ہو، لہٰذا کود جاؤ اس خندق میں، اور ماں بچی سمیت خندق میں کود گئی۔ یعنی ان 9 مسلموں نے اسلام یا حق اس کو ترجیح دی، اپنی جانوں پر جانے دینا گوارا کر لیا، لیکن جو صحیح عقیدہ اختیار کیا تھا اس کو چھوڑنا گوارا نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالی یہ اعلیٰ ایمانی کیفیت ہم سب کو عطا فرمائے۔ آئیے اب سورہ بروج کی روشنی میں یہ جو بھی ظلم کیا تھا یہودی بادشاہ نے، اس کا ہم پورا کا پورا واقعہ پڑھتے ہیں۔ یہ یہودی بادشاہ اور اس کے جو بھی ساتھ لشکری تھے، جنہوں نے خندق کے کھود کر اور 9 مسلموں کو جلایا تھا، انہی کو اللہ تعالیٰ نے سورہ بروج میں اصحاب الاخدود کہا ہے۔ فرمایا والسماء ذات البروج، قسم ہے آسمان کی جو برجوں والا ہے۔ یہ برج اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ستاروں کو، فرمایا کہ قسم ہے اس آسمان کی جو ستاروں والا ہے۔ والیوم الموعود، اور قسم ہے اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے، یعنی آخرت کہ جس میں حساب کتاب ہوگا۔ والشاہد ومشہود، قسم ہے گواہ کی بھی اور اس کی بھی جس پر کہ گواہی قائم ہوگی۔ گواہ اللہ ہے جو ہم میں سے ہر ایک کے اعمال کو دیکھ رہا ہے، اور مشہود ہم ہیں کہ جن کے اعمال پر اللہ تعالیٰ گواہ بن رہا ہے، ہم پر گواہیاں قائم ہو رہی ہیں۔ جس طرح ستارے بھی ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے گواہ ہے، اور وہ زمین والوں کی تمام حرکات و سکنات کو دیکھ رہے ہیں، اسی طرح سے فرمایا کہ اللہ بھی گواہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اے انسانوں تمہارے سارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ اچھے اعمال کا اچھا نتیجہ نکلے گا اور برے اعمال کا برا انجام ظاہر ہوگا۔ اب کچھ برے لوگوں کا ذکر فرمایا، قتل اصحاب الاخدود، مارے گئے خندقوں والے، وہ اہل ایمان نہیں مارے گئے جن کو جلایا گیا، وہ تو شہادت کے جام نوش کر کے ہمیشہ ہمیش کی زندگی پا گئے، اصل میں مارے گئے ہلاک ہوئے خندقوں والے۔ النار ذات الوقود، وہ خندقیں جو ایسی آگ والی تھیں کہ جن کو خوب ایندھن کے ذریعے سے بھڑکایا گیا تھا۔ اذ ہم علیہا قعود، جبکہ وہ بدبخت ان خندقوں کے پاس بیٹھے ہوئے 9 مسلموں کی چیخ و پکار پر ہنس رہے تھے، مذاق اڑا رہے تھے۔ وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، اور وہ جو کچھ اہل ایمان کے ساتھ کر رہے تھے وہ اس کے اوپر گواہ تھے۔ وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، اور انہوں نے ان سے دشمنی نہیں کی مگر صرف اس وجہ سے کہ وہ اس اللہ پر ایمان لے آئے تھے جو کہ زبردست ہے اور جس کی تعریف کائنات میں آپ سے آپ ہو رہی ہے۔ ان مومنوں کا جرم صرف یہ تھا کہ وہ اللہ پر اس کی توحید کے ساتھ ایمان لے آئے تھے۔ وہ اللہ جو زبردست ہے اور جو کسی کی تعریف کا محتاج نہیں، اس کی تعریف تو کائنات کا ذرہ ذرہ، بوٹا بوٹا، ہر شے اس کی تعریف خود بخود کر رہی ہے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ اللہ تبارک و تعالی کہ جس کے اختیار میں ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی۔ واللہ علی کل شیء شہید، اور وہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، تو بے شک وہ بدبخت کہ جنہوں نے اہل ایمان کو فتنے میں ڈالا اور ان کو تکلیف پہنچائی، ان کو اذیت پہنچائی، ان کو آگ میں ڈال کے شہید کیا۔ بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے اہل ایمان مردوں اور اہل ایمان عورتوں کو آزمائش میں ڈالا، تکلیف میں ڈالا، ثم لم یتوبوا، پھر اس کے بعد توبہ نہیں کی، اپنے جرم پر انہیں کوئی بھی شرمندگی نہیں ہوئی، توبہ نہیں کی، فلہم عذاب جہنم، ان بدبختوں کے لیے جہنم کا عذاب ہے، ولہم عذاب الحریق، اور ان کے لیے بھون دینے والا، جلا دینے والا عذاب ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے وہ باغات ہیں کہ جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، ذالک الفوز الکبیر، اور وہی ہے بڑی کامیابی۔ گویا ان مومنوں نے وقتی طور پر ایک تکلیف دیکھی، آگ میں جلنا گوارا کیا، لیکن وہ مومن
बड़े अक्लमंद भी थे, बड़े दूर अंदेश भी थे, बड़े खुश नसीब भी थे। उन्होंने हमेशा हमेश की जन्नतें हासिल कर ली, उन्होंने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। दुनिया की कामयाबियाँ आर्जी भी हैं, घटिया भी हैं, और दुनिया की तकलीफें भी आर्जी हैं, वक्ती हैं। असल हर चीज़ जो दायमी है वो आखिरत में है। फरमाया उनके लिए वो बागात हैं कि जिनके नीचे नहरें जारी होंगी, ज़ालिकल फौजुल कबीर, और वो बहुत बड़ी कामयाबी है। इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, बेशक है नबी आपके रब की पकड़ बहुत सख्त है। अल्लाह की पकड़ सिर्फ आखिरत में नहीं आएगी, अल्लाह की पकड़ दुनिया में भी आ जाती है। यही हुआ वो ज़ू नवास यहूदी बादशाह कि जिसने नौ मुस्लिम ईसाइयों के साथ ये सब कुछ किया, फिर दुनिया में भी उसको अल्लाह तबारक व तआला की पकड़ का सामना करना पड़ा। जैसे ही कैसर रूम को इतला हुई, जो कि ईसाई बादशाह था, कि हमारे हम मजहबों के साथ नजरान में यहूदी बादशाह ने जुल्म सितम किया है, उसने फौरन हबशा के बादशाह को कहा कि फौरन जाओ और जाकर ज़ू नवास से उसके इस जुर्म का बदला लो। लिहाजा इरबात नामी एक सिपा सालार को हबशा के बादशाह ने भेजा। उसकी क़यादत में लश्कर आया और उसने ज़ू नवास का मुकाबला किया और ज़ू नवास को शिकस्त हुई। ज़ू नवास भागा, समंदर में कूदा। उसका ख्याल था कि मैं तैर कर कहीं बच जाऊंगा, लेकिन समंदर में ही गर्क होकर डूब गया। दुनिया में भी अल्लाह ताला की पकड़ आई, ना सिर्फ इक़्तिदार से महरूम हुआ बल्कि उसको अपने हाथ से भी जान धोने पड़े। लेकिन जो इतना बड़ा जुर्म किया है, असल सजा उसको आखिरत में मिलेगी। इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद इन्नहु हुवा युब्दी व युईद, बेशक उस अल्लाह ने पहली बार बनाया वो दोबारा भी बनाएगा। क्यों? ताकि जो अल्लाह तबारक व तआला के मोमिन और नेक बंदे हैं उनको उनकी कुर्बानियों का भरपूर बदला दे, और जो जालिम हैं, जो सरकश हैं, उनको अल्लाह ताला दोबारा इसलिए पैदा करेगा ताकि उनको उनके जराइम की करार वाकई सजा दे। वहुवल गफूरुल वदूद, और वो अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला, बहुत मोहब्बत करने वाला भी है। तुम अपने आप को अल्लाह की शान का मुस्तहिक बना लो, नेकियां करो, गुनाहों से पलट आओ, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें माफ कर देगा और अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करने लगेगा। ज़ुल अर्शिल मजीद, वो अल्लाह तबारक व तआला बहुत बड़े अर्श वाला है। फ़अालुल लिमा युरीद, और जो चाहे सो कर गुजरने वाला है। हल अताका हदीसुल जुनूद, ए नबी क्या आपके पास खबर नहीं आ गई लश्करों की? फिरऔन व समूद, जो लश्कर थे फिरौन के, जो लश्कर थे समूद के। बलिल्लज़ीना कफरू फी तकज़ीब, मगर ये काफिर फिर भी झुटलाने में लगे हुए हैं। ये फिर भी उन लश्करों के अंजाम से कोई सबक हासिल नहीं कर रहे। अभी भी इनकी रविश कौम समूद की तरह ही है और आले फिरौन की तरह है। वल्लाहु मिन वराइहिम मुहीत, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला इन्हें घेरे हुए है। बल हुवा कुरआनुम मजीद, ये बड़ा इज्जत वाला कुरान है। जिस कुरान को, जिसकी खबरों को, जिसके वाक़यात को ये मुशरिकीन झुटला रहे हैं, ये फी तकज़ीब जिस कुरान के हवाले से हैं, कुरान मजीद बहुत ही अज़मतों वाला है। फी लौह महफूज, और अल्लाह ताला के पास लौह महफूज में लिखा हुआ है। बड़े अजीम फरिश्ते हैं, बड़े आला मर्तबे के फरिश्ते हैं, किराम बरारा, कि जिन्होंने उस कुरान मजीद को लिखा है। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा कीजिए कि अल्लाह ने जहाँ हमें इतना अजीम कुरान दिया, वहीं अल्लाह ने हमें इतने प्यारे नबी दिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि जिनके इरशादात के ज़रिए से इस कुरान को समझना हमारे लिए आसान हो गया। असहाबुल उखदूद का जिक्र तो कुरान मजीद ने कर दिया है, लेकिन ये कौन थे, इनकी तफसील हमारे पास नहीं थी। इनकी तफसील हमें बताई जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। बिलाशुबा हम मोहताज हैं कि कुरान को समझने के लिए अल्लाह के रसूल की अहदीस और आपकी मुबारक सुन्नत से इस्तिफादा करें। एक बहुत बड़ा फितना इस ज़माने में है, इनकार हदीस का फितना, इनकार सुन्नत का फितना। लेकिन बग़ैर हदीस और बग़ैर सुन्नत के बिलाशुबा कुरान मजीद को समझना हमारे लिए नामुमकिन है। अल्लाह ताला हमें कुरान और हदीस से मोहब्बत अता फरमाए। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरआनिल अज़ीम व नफ़ानी व इय्याकुम बिल आयात व ज़िक्रिल हकीम।